اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں بیان کریں گی، جس کا عنوان ہم نے یہ دیا ہے ماہ رمضان المبارک خطبہ شعبانیہ کے آئینہ میں۔ تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک اور فرصت عطا کی اور اس عظیم مہینے سے نوازا کہ جس میں ہم پروردگار عالم کی اطاعت و بندگی کر سکیں اور قرب الہی کو پا سکیں۔ ماہ مبارک رمضان انسان کو برائیوں گناہوں سے پاک کرنے، فضائل و کمالات سے آراستہ کرنے اور پروردگار عالم سے قریب ہونے کا ایک بہترین اور مناسب موقع ہے، لیکن اس فرصت اور موقع سے صحیح اور مکمل طور پر فائدہ اسی وقت ممکن اور میسر ہے جب انسان اس مہینہ کی عظمت و فضیلت، اس کے احکام و اعمال، چاہے وہ اعمال واجبات کی صورت میں ہیں یا محرمات، ان سے آگاہی حاصل کر لے اور ان سے باخبر ہو جائے۔ اس سلسلہ کا ایک عظیم الشان منبع اور ماخذ ہمارے پاس خطبہ شعبانیہ ہے کہ جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے شعبان کے آخری ایام میں مسلمین سے خطاب کر کے بہت ساری فضیلتیں بیان کی اس کے اندر ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور اس خطبہ شعبانیہ میں ان تمام چیزوں کو بطور احسن بیان کیا کہ جس میں انسان غور و فکر کر سکے، اور وہ امور کے جن کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس مہینہ کی فضیلت، عظمت، احکام، اعمال، ان امور کی طرف انسان جو ہے وہ کیا ہو متوجہ ہو سکے، ان کی معرفت اور شناخت حاصل کر سکے۔ اس خطبہ کو رسول گرامی اسلام نے جیسا کہ مسلمین کے سامنے بیان کیا، تو سند کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس خطبہ شعبانیہ کو جلیل القدر عالم نے اور فقیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتب فرمایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین اور انہوں نے امیر المومنین اور پھر امیر المومنین نے اس خطبہ کو پیغمبر گرامی اسلام سے نقل فرمایا۔ خطبہ کو بیان کرنے سے پہلے ہم اگر خطبہ کا خلاصہ کریں تو اس خطبہ کا جو خلاصہ ہے یا سطور کے اندر اس کو ہم مختصر بیان کریں تو 4 عناوین جو ہیں ہم ان عناوین کے ذیل میں اس خطبہ کو بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا محور اور عنوان جو ہے وہ خود ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے پہلے حصے میں فضائل ماہ مبارک رمضان کو بیان کیا، اور دوسرا محور اعمال ماہ رمضان کو قرار دیا، اور تیسرے حصے میں خود تقوی اور پرہیزگاری کی تاکید اور اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کا حکم دیا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ جو ہے وہ اس خطبہ کا امیر المومنین کی ذات کا تعارف کروایا۔ تو ہم آج سب سے پہلے جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا حصہ ہے کہ جس میں رسول گرامی اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے،
اس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے اس خطبہ کے شروع میں مومنین کو ماہ مبارک کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اے لوگو، اے بندگان خدا، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، اور کیسے آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ماہ خدا تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت کو لے کر آیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس مہینہ کو شہر اللہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی خدا کا مہینہ۔ اگرچہ سارے مہینے ہی خدا کے مہینے ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان کی خاص فضیلت ہے، ماہ مبارک کو ایک خاص شرف حاصل ہے، تو اس بنا پر اس مہینہ میں انسان جو ہے وہ خدا سے نزدیک ہونے اور عبودیت و اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونے کے تمام تر مواقع انسان کو فراہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں اس مہینہ کو شہر اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اس ماہ کی اوج فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے اس مہینے کی فضیلت کو کچھ اس طرح بیان فرمایا، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ ماہ مبارک ایک اللہ کے نزدیک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام دیگر مہینوں سے افضل ہے، برتر ہے، بافضیلت ہے۔ اور نہ فقط یہ مہینہ دیگر مہینوں سے افضل اور بابرکت اور برتر ہے، بلکہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ ایسا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن دیگر مہینوں کے ایام سے افضل ہیں۔ وَلَيَالُهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اور ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات، جس کے اوقات دوسرے مہینوں کے اوقات و لمحات سے افضل و برتر ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک سب سے برتر اور بافضیلت مہینہ ہے۔ اس کے دن سب دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، اس کے اوقات و ساعات و لمحات سب اوقات و ساعات و لمحات اور دیگر مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بیان فرمایا، اس مہینہ میں مومنین کو خدا کی مہمانی کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی مومنین کو مدعو کیا جاتا ہے بارگاہ رب العزت میں، اور انہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے، جس کو کچھ اس طرح بیان فرمایا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ اے بندگان خدا، تمہیں اس مہینہ میں ضیافت الہی کے لیے مدعو کیا گیا۔ اے بندگان خدا، اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے تمہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سب مہینوں سے برتر اور بالا تر ہے، اور اس کی یہ فضیلت جو ہے تمام مہینوں کی نسبت اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ فضیلت اس کی بہت ہی برتر اور بلندتر فضیلت ہے، بالا تر فضیلت ہے، اس لیے کہ ایک کریم صاحب خانہ اپنے مہمانوں کو بطور آسن مہمان نوازی پر بلاتا ہے اور پھر ان کی حاجتوں کو روا کرتا ہے، اور یہاں پر وہ کریم میزبان جو ہے وہ ذات پروردگار ہے کہ جو اپنے گناہگار بندوں کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ تو ماہ مبارک کے ذیل میں وہ بندہ جو اعمال حسنہ کو انجام دیتا ہے، نیک اعمال کو بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے خدا کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے نظیر
مہمان نوازی کے بعض جلووں کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان کی اطاعت و بندگی کے علاوہ اس کے روزمرہ کے غیر اختیاری امور کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا، انفسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے سانس لینا تسبیح قرار پاتے ہیں، اگرچہ تم بیدار نہیں ہو، تم سوئے ہوئے ہو، تم حالت استراحت میں ہو، تو تمہاری نیند عبادت قرار پاتی ہے۔ تو یہ وہ افعال ہیں جو غیر اختیاری افعال ہیں۔ سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کتنی دیر انسان سانس روک سکتا ہے، اور اسی طرح نیند جو ہے یہ بھی ایک غیر اختیاری فعل ہے۔ حالانکہ اختیاری افعال جو ہیں ان پر یہ ثواب ہونا چاہیے، لیکن ماہ مبارک کی بدولت یہ ثواب غیر اختیاری افعال پر بھی پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی جبین کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دیتا ہے، سر بسجود ہو جاتا ہے، اسی وقت یہ نیک اعمال انسان کے معنوی ارتقاء کا باعث بن سکتے ہیں، اور پھر پروردگار اس انسان کے اس خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انسان کے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال مختلف آفات کی بنا پر اس مقام قبولیت سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر یہ کہ پروردگار عالم کا فضل اور کرم اس انسان کے شامل حال ہو جائے، اور پھر اس انسان کے وہ اعمال مقام شرف قبولیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ فضل و کرم مومنین کے شامل حال ہوتا ہے، اور مومنین کے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں، اور اس کو پیغمبر گرامی اسلام نے کچھ اس طرح بیان فرمایا، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ اگرچہ کہ بعض آفات ہیں، بعض رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال، اگرچہ کہ ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان رکاوٹوں کی وجہ سے یہ ہمارے اعمال بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہو پاتے۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے گئے اعمال باوجود اس کے کہ آفات رکاوٹ ہوں، پھر بھی پروردگار عالم اس انسان کے اعمال کو رکاوٹوں کے باوجود درجہ قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہے کہ خداوند عالم اپنے مہمانوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اور اس کو پیغمبر گرامی اسلام نے اس طرح بیان فرمایا، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، یعنی تمہاری دعاؤں کو درجہ استجابت جو ہے وہ وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہر نیک عمل کے لیے خاص مقدار میں ثواب کو معین کر رکھا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینہ میں مومن کا روزہ افطار کرائے، پروردگار عالم اس شخص کو جس نے ایک مومن کو روزہ افطار کروایا، جو روزہ دار تھا، اس کو افطاری دی، تو پروردگار عالم اس افطاری کے بدلے میں، اس افطار کے بدلے میں اس مومن شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور نہ صرف ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ جس شخص نے، جس فرد نے ایک مومن روزہ دار کا روزہ کھلوایا اور اس کو افطاری دی، اس کے سابقہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
یہ فرمایا جو شخص اس مہینہ میں ایک واجب نماز ادا کرتا ہے تو اس ایک واجب نماز کو ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، گویا 70 نمازوں کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا تو پروردگار اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس عظیم ماہ کے صدقے، اس ماہ عظیم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس ماہ کی بدولت اپنا قرب، اپنی معرفت اور اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام آقا مولا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔